اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، اللہ آپ کو ٹھیک رکھے۔ میں ہوں اسم اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو دان۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے لیکچروں میں ہم نے میر تقی میر کی جو غزل ہے اس کے 3 اشعار کی تشریح ہم کر چکے تھے۔ آج ہم چوتھے اشعار کی تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو شعر ہیں: شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے۔ یہ شعر ہیں۔ شفا کے معنی ہوتے ہیں صحت یابی، اور مقدور قدرت کے معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، طاقت یا استطاعت کے معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حوالہ شعر ہے، شاعر کا نام میر تقی میر ہے، صنف نظم غزل ہے، ماخذ جو ہے وہ انتخاب کلام میر ہے یا دیوان میر جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم کسی شعر کی تشریح کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے ہم شعر پر بحث کریں، اس کے لفظوں پر بحث کریں، اس کے معنوی حوالے سے اس پر بحث کریں، علم بیان اور علم بدیع کے حوالے سے بحث کریں۔ اگر علم بیان اور علم بدیع کے حوالے سے اس میں کچھ ہو تو اس کی نشاندہی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس میں علم بیان یا علم بدیع کے حوالے سے تو کوئی اس طرح کی خاص چیز نہیں ہے، ایک سیدھا سادہ شعر ہیں۔ شرح کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ یہ شعر لفظوں کے اعتبار سے انتہائی سلیس اور رواں ہے، کیونکہ اگر شعر کو ہم دیکھیں تو اس میں کوئی مشکل لفظ ہیں ہی نہیں، بہت ہی آسان اور رواں شعر ہے، اور معنوی حوالے سے انتہائی دلکش ہیں۔ معنوی حوالے سے اس لیے دلکش ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو میر نے سادہ لفظوں میں جو ہے ایک بہت بڑی بات کی ہے، تو معنوی حوالے سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دلکش ہے اور بہترین ہے اور خوبصورت ہے۔ چونکہ میر کے ہاں عشق مجازی کے موضوعات کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو دوسری چیز یہ بتائی تھی کہ جب ہم کسی شاعر کے شعر کی شرح کرتے ہیں تو ان کا تھوڑا بہت جو ہے پس منظر ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اس شاعر کے حالات زندگی کے حوالے سے ہمیں چند چیزیں معلوم ہونی چاہیے۔ چونکہ میر جو ہے ان کے ہاں عشق مجازی کے موضوعات جو ہے وہ کثرت سے پائے جاتے ہیں، تو اس لیے یہ شعر جو ہے اس میں بھی عشق مجازی کی بات انہوں نے کی ہے، اس لیے اس شعر میں بھی عشق مجازی ہی کے حوالے سے بات کی گئی۔ اب کیا کہتے ہیں کہ عشق ایک لاعلاج مرض ہیں۔ اس میں ایک مرض جو ہے میں چھوڑ گیا ہوں۔ عشق کہتے ہیں کہ عشق ایک لاعلاج مرض ہیں اور اس کے لیے کوئی بھی دوا ابھی تک کارگر ثابت نہیں ہوئی، یعنی عشق جو ہے یا محبت جو ہے وہ ایک لاعلاج مرض ہیں اور اس کے لیے ابھی تک جو ہے کوئی ایسی دوا جو ہے وہ نہیں بنائی گئی یا کوئی ایسی دوا نہیں بنی جو کہ اس کے لیے کارآمد یا کارگر جو ہے وہ ثابت ہوئی ہو۔ اس لیے میر کہتے ہیں کہ میں بھی اس لاعلاج مرض میں مبتلا ہوں جس سے شفایاب ہونا میری قسمت میں ہے ہی نہیں۔ میر کہتے ہیں کہ میں بھی اسی مرض میں مبتلا ہوا ہوں جس سے صحت یاب ہونا میری قسمت میں لکھا ہی نہیں، یعنی یہ بہت مشکل ہے کہ میں اس مرض سے صحت یاب ہو جاؤں، شفا یاب ہو جاؤں۔ اچھا، ورنہ میں نے ہر قسم کا علاج کیا، ہر دوا کو آزمایا، مگر کوئی بھی دوا کارگر ثابت نہیں ہوئی، یعنی اس مرض کے علاج کے لیے میں نے ہر قسم کی دوائی استعمال کی ہے، ہر قسم کا تجربہ میں نے کیا، لیکن کوئی بھی تجربہ اور کوئی بھی دوائی جو ہے وہ میرے کام نہ آئی۔ جتنا میں نے اس مرض کو کم کرنے کی کوشش کی یہ اور بھی بڑھتا گیا، یعنی جتنا بھی میں نے اس مرض کو کم کرنے کی کوشش کی یہ مرض جو ہے اور بڑھتا گیا۔ اس میں بنیادی طور پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب کوئی عشق کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا علاج ہو پائے گا اور میں تندرست ہو جاؤں گا، تو یہ ممکن ہی نہیں۔ میر کہتے ہیں کہ میں نے جہاں تک ممکن تھا، جہاں تک میری طاقت تھی یا استطاعت تھی، تو میں نے کوشش کی کہ میں صحت یاب ہو جاؤں، میں ٹھیک ہو جاؤں، لیکن یہ نہ ہوا۔ اچھا، میر جو ہیں ایک اور جگہ کہتے ہیں، بقول شاعر میں نے لکھا ہے، بقول میر جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں، انہی کا ایک شعر ہے کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ تو یہ جو شعر میں نے لکھا ہے اس کا مرکزی خیال اور جو اوپر دیا گیا شعر اس کا مرکزی خیال جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک اللہ پامان، خاد و آباد سے۔